عشق کا اظہار ہے، مگر سمجھو جشن عید میلاد النبی یا اس جشن عید میلاد النبی کا جلوس صرف جھنڈا اٹھانا نہیں ہے، صرف جشن عید میلاد النبی کا جلوس صرف لنگر کرنا نہیں ہے، جشن عید میلاد النبی کا جلوس صرف گریبان پھاڑنا نہیں ہے، بلکہ میرے نبی کی زندگی پر عمل کرنا بھی جشن عید میلاد النبی ہے، مصطفیٰ کی زندگی کو فالو کرنا بھی جشن عید میلاد النبی ہے۔ جب آپ عاشق رسول ہو، آمد مصطفیٰ کے جلسے میں آئے ہو، تو مجھے بتائیے اپنے بھائی کا حق کیسے مار لیتے ہو، اپنے بھائی کے زمین پہ کیسے قبضہ کر لیتے ہو، اپنے پڑوسی کے حقوق کیسے مار لیتے ہو، یتیموں کا کیسے کھا لیتے ہو، بیواؤں کو کیسے ستا لیتے ہو۔ ارے یہ تمہارا کام نہیں ہے، اس لیے کہ تم آوارہ نہیں ہو۔ جس نبی کو تم مانتے ہو، جس نبی کا کلمہ تم پڑھتے ہو، وہ نبی دنیا میں آ رہا ہے۔ اب بچپن میں یہ بتایا جا رہا ہے، اب تک جس پر ظلم ہوا اب تک جس نے جس کا مال مارا اب تک جس نے ظلم کیا اب عدل و انصاف کا ترازو قائم کیا جائے گا، اب ایک ایسا لا بنایا جائے گا، اب ایک ایسا قانون بنایا جائے گا، اب ایک ایسی عدالت قائم کی جائے گی۔ اب اس عدالت میں قبیلہ نہیں دیکھا جائے گا، خاندان نہیں دیکھا جائے گا، رشتہ داری نہیں دیکھی جائے گی۔ آمینہ کے لال آ رہے ہیں، مصطفیٰ دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، اور اپنے عاشقوں کو پیغام دیا جا رہا ہے، اگر تم نے جینا ہے تو کسی کا مال مار کے نہیں، بلکہ عدل و انصاف کے ساتھ جینا ہے۔ اس لیے کہ تمہارا آئیڈیل یہ دنیا دار نہیں ہے، مدینے کا تاجدار تمہارا آئیڈیل ہے۔ مصطفیٰ تشریف لائے، حضرت حلیمہ لے گئیں اپنے گھر۔ حضرت حلیمہ کی ایک بیٹی ہیں جن کا نام حضرت شیمہ ہے، وہ بھی چھوٹی ہیں، اور میرے مصطفیٰ کو گود میں لیتی ہیں تو کبھی گاتی ہیں، کبھی سناتی ہیں، کبھی لوریاں گاتی ہیں۔ بول لو سبحان اللہ۔ حضرت حلیمہ آپ کی رضائی ماں ہے نا۔ مصطفیٰ تشریف لائے تو حضرت شیمہ اپنے بھائی کو لوریاں سناتی ہیں، اور وہ لوریاں یوں ہیں: یا ربنا ابقی لنا محمد حتی اراہو رافعا و مربدا و مسودا کما قال۔ حضرت شیمہ کہتی ہیں اللہ میرے بھائی محمد کو ہمیشہ باقی رکھ۔ بول دو ذرا سبحان اللہ۔ یہاں تک کہ میں اپنی ماتے کی نگاہوں سے دیکھوں کہ میرا یہ چھوٹا بھائی جس طرح آج سارے بچوں کا سردار ہے، جب یہ جوان ہو جائے تو سارے نوجوانوں کا سردار ہو۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ حضرت حلیمہ کی بیٹی میرے مصطفیٰ کی رضائی بہن حضرت شیمہ کہہ رہی ہیں۔ میرے نبی کا نہ کوئی سگا بھائی نہ کوئی سگی بہن، اس لیے کہ مصطفیٰ جب دنیا میں تشریف نہیں لائے تو آپ کے والد چلے گئے اس دنیا سے، اور آپ کی والدہ جب آپ کی عمر شریف 6 سال کی تھی اس دنیا سے چھوڑ کے چلی گئیں، مگر رضائی بہن حضرت شیمہ ہیں جو لوریاں سناتی ہیں۔ میں تقریر بہت جلدی ختم کروں گا، یہ میں سمجھنا فجر تک سناؤں گا، میں تقریر کا نچوڑ کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے یہاں پرورش پا رہے ہیں، تو جتنے بچے اور عام بچے 2 سال میں بڑھتے ہیں، میرے مصطفیٰ 1 ہی سال میں۔ اور صاحب حضرت حلیمہ جہاں ہیں وہاں کی بستی کا ماحول یہ ہے کہ مصطفیٰ کی برکتوں کا ظہور ہونے لگا۔ اگر کسی کو کوئی بیماری ہوتی حضرت حلیمہ کے گھر آتا، اور حضرت حلیمہ کے گھر آنے کے بعد میرے مصطفیٰ سے اپنے سر پہ ہاتھ رکھتا، بچے ہیں بیماری دور ہو جاتی۔ اگر کسی کا کوئی جانور بیمار ہو جائے تو آمینہ کے لال کی بارگاہ میں لایا جاتا، مصطفیٰ بھی 1-2 سال کے ہیں، مصطفیٰ اپنے دستہ کرم رکھتے، بکری ٹھیک ہو جاتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب ایک مرتبہ یوں ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگل گئے تھے، دیکھنے والوں نے دیکھا بچے ہیں، کچھ لوگ آئے اور مصطفیٰ کو ایک سائیڈ میں لے گئے۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ مصطفیٰ کا سینہ چاک کیا گیا، دل کو نکالا گیا، اور دل نکالنے کے بعد ان کے ہاتھ میں سونے کا تش تھا، سونے کا طباق تھا، اور آب زمزم شریف تھا۔ مصطفیٰ کے دل کو نکالا گیا اور زمزم شریف سے دھویا گیا۔ توجہ چاہوں گا آپ کی یہ بات بتانے میں۔ اللہ اللہ۔
جب اس معاملے کو دیکھا تو دوڑتے دوڑتے بچے حضرت حلیمہ کے گھر آ گئے کہ آج تو محمد بن عبداللہ کا مرڈر ہو گیا، معاذ اللہ رب العالمین، کسی پکڑنے والے نے پکڑ لیا اور ان کے جسم کو چاک کر دیا، ان کے سینے کو چاک کر دیا، ان کا دل نکال لیا گیا۔ اللہ اللہ، حضرت حلیمہ پریشان ہو گئیں۔ اللہ اللہ جب گئیں تو دیکھا آمینہ کے لال ایک سائیڈ میں کھڑے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا، توجہ چاہوں گا میں آپ کو، کچھ لوگوں نے کہا، سائنٹسٹ ڈاکٹر یہ کہنے لگے، بولے اس بات کو ہم نہیں مانیں گے، اس کو شق صدر کہا جاتا ہے، ہم اس بات کو، پوچھا کیوں نہیں مانو گے تو کہنے لگے یہ ممکن نہیں کہ دل باہر نکال کر رکھ دیا جائے اور انسان زندہ رہے۔ سمجھ میں نہیں آئی آپ کو؟ ڈاکٹر پڑھے لکھے لوگ اعتراض کرنے لگے کہ یہ ممکن نہیں کہ دل باہر نکال کر رکھ دیا جائے اور انسان بغیر دل کے زندہ رہے۔ ڈاکٹر آڑے آ گئے، سائنسدان آڑے آ گئے، پڑھے لکھ کے آگے آ گئے کہ صاحب ایسا نہیں ہو سکتا، طبیب آڑے آ گئے، ہو ہی نہیں سکتا، یہ روایت ضعیف ہے، یہ روایت جھوٹی ہے، من گڑت ہے، مگر سنو، اس ترقی یافتہ دور میں اوپن ہارٹ سرجری کا نام سنا ہے؟ جو باہر سے دل کی سرجری ہوتی ہے۔ اس ترقی یافتہ دور میں ڈاکٹروں کا کہنا یہ ہے جب دل کا آپریشن ہو تو دل کو نکال کر باہر رکھ دیا جاتا ہے اور انسان زندہ رہتا ہے۔ ارے اس صدی میں ڈاکٹر آج کر رہے ہیں، میرے مصطفیٰ جب اس دنیا میں تشریف لائے، فرشتوں نے مصطفیٰ کے جسم پاک سے دل کو نکالا اور دل کو اللہ اللہ آب زمزم سے دھویا گیا۔ حقیقت میں اگر ڈاکٹری دیکھنا چاہو گے تو وہ میرے مصطفیٰ کی زندگی کا ایک آئینہ ہے۔ آمینہ کے لال نے بتا دیا دل نکالنے کے بعد انسان زندہ بھی رہ سکتا ہے اور دنیا میں موجود بھی ہو سکتا ہے۔ آج کے دور میں یہ چیز عام ہے، تو ان کے منہ پہ تماچا ہے۔ مصطفیٰ ایک نئی شان کے ساتھ دنیا میں تشریف لایا، آمینہ کا لال آیا۔ اب آپ جلوس نکالیں گے اور نکالنا بھی چاہیے، گھروں پہ آپ نے جھنڈے لگائے ہیں، لگانا بھی چاہیے، لگانا چاہیے نہیں لگانا چاہیے، اس لیے کہ شعار اہل سنت ہے، سنیوں کی پہچان ہے، سنی بریلوی مسلمانوں کی پہچان ہے۔ مگر جناب گھروں میں جھنڈے لگانے سے پہلے اپنے دلوں میں عشق رسول کے جھنڈے لگا لو۔ گھر کو تو ہرا کر لیا، گرین کر لیا، مگر دل بالکل کالا ہے۔ بھائی نے ترقی کر کیسے لی، پڑوسی نے کریٹا نکال کیوں لی، اس نے اتنی اچھی شادی بیٹی کی کر کیوں دی، کہاں سے کر دی، یہی حساب لگانے میں لگا ہے۔ رات و دن یہی دعا کر رہا ہے، اللہ کوئی ایسا زلزلہ آ جائے میرے پڑوس میں جو 5 منزلہ بلڈنگ بنی ہے کہ یہ زمین میں دھس جائے۔ اسی جستجو میں لگا ہوا ہے، اللہ اس نے جو کریٹا نکالی اس کی قسطیں ٹوٹیں، فائنینس والے آئیں اور کریٹا کھینچ کے لے جائیں۔ حسد بہت خطرناک بیماری ہے، بھائی بھائی سے، دنیا کہتی ہے یار سارے دنیا کے مسلمان ایک ہو جائیں۔ ابے جب پلتھا کا بھائی ایک نہیں ہو سکتا تو ساری دنیا کے مسلمان ایک ہو سکتے ہیں؟ جب پلتھا ایک پلیٹ فارم پہ نہیں آ سکتا، پورا ہندوستان ایک پلیٹ فارم پہ آ سکتا ہے۔ حسد، اس لیے کہ لباس پہ دھیان مت دو، لباس چاہے پابند لگا ہو، پھٹا ہو، مگر دل عشق رسول کا مدینہ بنا ہو۔ گھر پر جھنڈے لگے ہیں، گھر پر بہت لائٹیں لگی ہیں، قمقمے لگے ہیں، اچھی بات ہے، شعار اہل سنت ہے، جشن عید میلاد النبی لگاؤ، بناؤ، ایک جھنڈا نہیں 4 جھنڈے لگاؤ، گھر کے چاروں کونے پہ لگاؤ۔ میں جھنڈوں کا مخالف نہیں، مگر میرے سنی بھائیوں تمہیں ایک پیغام دے کے جا رہا ہوں، جھنڈے بھی لگاؤ، مگر جھنڈا لگانے سے پہلے اپنے دل کو عشق رسول کا مدینہ بنا لو اور دنیا والوں کو بتا دو ہم تمہارے غلام نہیں، ہم تو مدینے والے مصطفیٰ کے غلام ہیں۔ جلوس نکلے گا انشاءاللہ، نکلے گا نا؟ ڈی جے بجے گا یا نہیں بجے گا؟ اللہ تیرا شکر ہے۔ مگر حضرت مانتے بہت ہیں، سید صاحب بہت مانتے ہیں، تمہاری سنیں گی بھی تمہاری مانیں گی، پیسے جتنے کہو گے اتنے خرچ کر دیں گے، مگر کبھی کبھار تو موقع ملتا ہے انجوائے کرنے کا۔
محرم ہو، عید میلاد النبی کا جلوس ہو، ڈھول، اور بعض آج تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پیر نے کہا کہ ڈھول بجاؤ. میرے پیر نے کہا، پیر نے کہ ڈھول بجاؤ. ہمارے یہاں ڈھول بجانا جائز ہے، صابر پاک کے یہاں ڈھول بجانا جائز ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ تو نے صابر پاک کو پڑھا نہیں اور صابر پاک کو سمجھا نہیں. بالفرض مان بھی لیا جائے کہ چل صابر پاک نے ایسا کہا نہیں ہے، میں ایک کہہ رہا ہوں بالفرض مان لو ایسا ہوا نہیں ہے، مگر مان لو ایسا ہوا ہے. تو صابر پاک کا تجھے یہ قول تو دکھائی دے گیا، مگر صابر پاک نے 12 سال گولر کی ٹہنی پکڑ کے کھڑے ہوئے کچھ نہیں کھایا. وہ قول تجھے یاد نہیں ہے. دن میں 5 مرتبہ کھاتا ہے، مریدوں میں جاتا ہے تو دیسی چکن بھی اڑاتا ہے، بکرا بھی کھاتا ہے، سب کچھ کرتا ہے. صابر پاک کی وہ بات تجھے یاد نہیں. میرے پیر نے کہا ہمارے سلسلے میں ڈھول جائز ہے، ہمارے سلسلے میں ڈھول جائز ہے. اچھا یہ بتاؤ پیر کو مانتے کیوں؟ مجھے کیوں مان رہے ہو یہ بتاؤ. میرے باپ کو جانتے ہو آپ؟ جانتے ہو آپ میرے قبیلے کو، میرے خاندان کو؟ میں کہاں کا ہوں زیادہ تر لوگ یہ بھی نہیں جانتے ہوں گے. یہ تو ان سے ملاقات ہوتی رہتی ہے تو ایک دوسرے کو جانتے ہیں. پھر میرے لیے آپ نے کرسی کیوں بچھائی ہے یہ بتایا مجھے. یہ صوفہ کیوں ڈالا ہے آپ نے؟ وجہ یہ ہے اس صوفے پہ جو بٹھالا جاتا ہے قبیلہ نہیں، خاندان دیکھ کے نہیں، رشتہ داری دیکھ کے نہیں، اس قبیلے پہ اسے بٹھالا جاتا ہے جو نائب رسول ہو. چاہے رکشہ چلانے والے کا بیٹا ہو، چاہے پھاوڑا چلانے والے کا بیٹا ہو. جناب من کے بدھائک صاحب کا ہے تو صاحب یہ نہیں کہ جلسہ ہو رہا تو بدھائک صاحب یہاں بیٹھیں گے، نہیں، بدھائک صاحب تم بھی نیچے ہی بیٹھو گے. ایم پی صاحب تمہاری جگہ بھی نیچے ہے. یہاں جو بٹھالا جائے گا اسے بٹھالا جائے گا جس کے سینے میں قرآن ہو. یہی تو وجہ ہے، مجھے بتا، یہی تو وجہ ہے. صاحب پیر صاحب کہتے ہیں ہمارے سلسلے میں ڈھول جائز ہے، ہمارے سلسلے میں بھانگڑا جائز ہے، ہمارے سلسلے میں ڈانس جائز ہے، ہمارے سلسلے میں یہ جائز ہے، ہمارے سلسلے میں یہ جائز ہے. پہلی بات تو یہ بتاؤ پیر کو مانتے ہو کس لیے؟ اس لیے کہ مسلمان ہیں؟ اس لیے تو مانتے ہو کہ مسلم ہیں. ارے ظاہراً تو مسلم ہے نا. اگر مسلم نہ ہو تو مانو گے پیر کی بات؟ ارے پیر بناؤ گے اگر مسلم نہ ہو تو ظاہر میں بناؤ گے. مسلمان کیسے بنا؟ ابے نبی کا جب کلمہ پڑھا تبھی تو مسلمان بنا. ارے وجہ یہی ہے نا، نبی کا کلمہ پڑھا تو مسلمان بنا. ابے پیر کی مانتا ہے، جو تیرا پیر کہہ رہا ہے پیر کی مان رہا ہے، مگر جو تیرا پیر ہے جس نے جس کا کلمہ پڑھا ہے اس نبی کی نہیں مان رہا ہے. سمجھے نہیں آپ نے جملہ مس کر دیا میرا. میں کہہ رہا ہوں آپ مجھے کیوں مانتے ہو؟ اگر نبی سے ہمارا رشتہ نہ ہو تو میری کوئی حیثیت، ان کی کوئی حیثیت، چاہے کتنا ہی بڑا امیر ہو کچھ بھی ہو، اگر نبی سے رشتہ ختم تو کوئی حیثیت. یہ بتاؤ مولا کائنات اسد اللہ شیر خدا حیدر کرار حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو کیوں مانتے ہو؟ اس لیے تو مانتے ہو کہ داماد رسول ہیں، اس لیے مانتے ہو کہ بچوں میں سب سے پہلے نبی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، اسی لیے تو مانتے ہو کہ حضرت فاطمہ کے شوہر ہیں، اسی لیے تو مانتے ہو حسنین کریمین کے والد ہیں. اگر حضرت علی کا رشتہ، اہل اسٹیج توجہ، اگر حضرت علی کا رشتہ نبی سے ختم کر دیا جائے تو پھر مانو گے حضرت علی کو؟ معاذ اللہ تعالی. ایک بالفرض بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، مانو گے؟ ارے مانو گے؟ آپ کہو کہ مکہ میں پیدا ہوئے اس لیے مانتے ہیں، آپ کہو کہ صاحب قریشی ہیں اس لیے مانتے ہیں، آپ کہو کہ نبی کے خاندانی اس لیے مانتے ہیں. نہیں، مصطفیٰ کا سگا چچا ابو لہب ہے جس کے بارے میں قرآن کی آیتوں کا نزول ہوا، تبت یدا ابی لہب وتب. ابو لہب کو نہیں مانا جاتا، حالانکہ ابو لہب میرے نبی کا سگا چچا ہے، میرے نبی کا خاندانی ہے، مگر ابو لہب کو نہیں مانا جاتا. رنگت سے نہیں، قبیلے سے نہیں. حضرت بلال کو مانتے ہیں، کیوں؟ وہ رنگت سے کالے ہیں، غلامی کی زنجیریں ان کے گلے میں پڑی ہیں، مگر اسلام کہتا ہے، میرے نبی نے فرمایا خاندان نہیں، قبیلہ نہیں، خون نہیں، دیکھنا یہ ہے جس کے دل میں عشق رسول ہو، جو مصطفیٰ کا غلام ہے وہ ہمارا امام ہے. اسی لیے تو صحابہ کو مانتے ہو، حضرت علی کو مانتے ہو کہ نبی سے رشتہ ہے، اور اگر نبی سے ڈوری ٹوٹ جائے تو پھر کسی کی کیا حیثیت؟
کوئی حیثیت ہے؟ پیر کی مانتے ہو کہ پیر صاحب یہ کہہ رہے ہیں، پیر صاحب یہ کہہ رہے ہیں، پیر صاحب یہ کہہ رہے ہیں. اگر پیر صاحب کا کنیکشن میرے نبی سے ختم ہو جائے تو کوئی حیثیت ہے؟ لوگ خطرناک ڈی جے بجاتے ہیں، بڑے خطرناک ڈی جے بجاتے ہیں. جناب اس ڈی جے سے ہوتا ہے کیا؟ بیماروں کو پریشانی ہوتی ہے، جو ہارٹ کے پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے، جو بچے ہوتے ہیں ان کے ذہن پر، سادہ ذہنوں پر غلط اثرات مرتب ہوتی ہیں. میں اپنی بات بتاؤں، جب خطرناک آواز ہو یا تیز ڈی جے بجتا ہو، کہیں روڈ سے گزر رہے ہیں تو میرے کان میں خود پرابلم ہوتی ہے. اب اسی کے ضمن میں ایک حدیث سنا رہا ہوں میں آپ کو. بریلی شریف سے بھی اعلان ہے نا کہ ڈی جے نہیں بجے گا. اب آپ کہو کہ حضرت سال میں ایک بار آتا ہے، دوسروں کو دیکھو کیا کر رہے ہیں. لوگوں کے ذہن میں یہ بھی بات رہتی ہے، دوسروں کو دیکھو وہ کیسے کیسے ڈی جے لاتے ہیں. اب وہ تو آوارہ ہیں، وہ تو شراب پیتے ہیں، وہ تو بھنگ پیتے ہیں. تو کوئی آوارہ تھوڑی ہے. اگر شراب پی کے جلوس نکالے گا تو ثواب نہیں، الٹا عذاب ہے. بتاؤ جلوس محمدی میں کوئی شراب پیتا ہے؟ کوئی بھانگ پی کے کوئی جلوس نکالتا ہے؟ اگر شراب پی کے کوئی جلوس میں جائے گا تو تم ہی نہیں جانے دو گے. اس لیے یہ کسی دنیا دار کا جلوس نہیں ہے، تو مدینے کے تاجدار کا جلوس ہے. وہ ایسا کرتے ہیں. ابے ان کے پاس جینے کا کوئی نصاب نہیں، کوئی کورس نہیں. وہ آوارہ ہیں، وہ شراب پیتے ہیں، وہ بھانگ پیتے ہیں. تو ان کا غلام نہیں ہے، تو مدینے والے مصطفیٰ کا غلام ہے. تجھے جینا ہے قرآن کے مطابق، تجھے کھانا ہے مصطفیٰ کی زندگی کے مطابق. اس لیے کہ میرے نبی نے سب بیان فرما دیا. قرآن کہتا تبیان لکل شیء، ہر چیز کا بیان قرآن میں موجود ہے. اب لاسٹ پیغام یہ ہے میرا صاحب، لاسٹ بات میری یہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی کی شکایت کی گئی. اور صحابی چھوٹا مرتبہ مت سمجھیو. کوئی اگر پل بھر کا صحابی ہے، پل بھر کا صحابی ہونے کا مطلب یہ ہے، میں عقیدہ بتا رہا ہوں اہل سنت والجماعت کا. عقیدے پہ بہت سارے لوگ ڈاکہ زنی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر پل بھر کا صحابی ہے، یعنی ابھی ایمان لے کر آئے اور اللہ کے حکم سے ابھی ان کا انتقال ہو گیا مصطفیٰ کے دور میں، تو وہ صحابی سرکار غوث پاک سے بھی افضل ہیں. ارے بول دو. اس لیے کہ انہوں نے اپنی ماتھے کی نگاہوں سے میرے نبی کو دیکھا ہے. اور قرآن فرماتا رضی اللہ عنہ ورضوان، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں. وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ پاک نے ان سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے. ایک صحابی کی شکایت کی گئی، یا رسول اللہ، ایک صحابی ہیں فجر کی نماز پڑھاتے ہیں تو قرات بہت لمبی کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ فجر کی نماز میں سورہ بقرہ پڑھ دیتے ہیں، کبھی کوئی سورت پڑھ دیتے ہیں، کبھی 2.5 پارے پڑھ دیے، کبھی 3 پارے پڑھ دیے. میرے نبی نے صحابی کو بلایا، ارشاد فرمایا کہ فلاں صاحب تمہاری شکایت کر رہے ہیں، کیا یہ بات درست ہے؟ خاموش ہو گئے صحابی. میرے نبی نے ارشاد فرمایا تم لمبی قرات کرتے ہو، یہ بتاؤ نماز پڑھنا صحیح اچھی بات ہے بری بات ہے؟ اور نماز میں قرآن پڑھنا اچھی بات ہے یا بری بات ہے؟ مگر امام صاحب نے سورہ بقرہ پڑھ دی. سورہ بقرہ 2.5 پاروں کی ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز بہت لمبی پڑھاتے ہیں. تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا قرآن پڑھنا اچھا ہے، نماز پڑھنا اچھا ہے، مگر سنو، تم جوان ہو، تمہارے جسم میں جان ہے، اچھی آواز ہے، قرآن اچھا پڑھتے ہو، مگر یہ بھی تو دیکھو پیچھے جو کھڑے ہیں ان میں مریض بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، وہ کہاں جائیں گے؟ سمجھ نہیں آئی آپ کی؟ آ گئی نا؟ امام کے لیے حکم یہ ہے کہ ایسی نماز پڑھائے جس سے مقتدیوں کو پریشانی نہ ہو. مگر جناب اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ فجر میں قل یا ایھا الکافرون اذا جاء نصر اللہ پڑھ دو. ہم ایک جگہ نماز پڑھنے کے لیے گئے تو امام صاحب نے تبت یدا قل واللہ احد فجر کی نماز میں کہا امام صاحب اتنی شارٹ کرنے کی بھی کیا ضرورت ہے؟ اس کا ہرگز یہ بھی مطلب نہیں کہ اتنی مختصر کر دی جائے. مگر میرے نبی نے فرمایا لمبی قرات نہ کرو. عید کی نماز ہو، جمعے کی نماز ہو، اس لیے کہ ان نمازوں میں لوگ زیادہ ہوتے ہیں، مریض بھی ہوتے ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں. اگر تم نے لمبی قرات کر دی تو بیمار پریشان ہو سکتا ہے، مریض پریشان ہو سکتا ہے، بوڑھا گر سکتا ہے.
ہو سکتا ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں ایسی قرات کرو جس سے مقتدیوں کو کوئی پرابلم نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو۔ اب مجھے بتاؤ، نماز میں جو نبی قرآن پڑھنے کی اتنی اجازت دے کہ کسی مریض کو پریشانی نہ ہو، تو جس نبی کا جلوس نکال رہے ہو اس جلوس میں سے ساؤنڈ یا سے مائک کی کیسے اجازت ہو سکتی ہے؟ جس مائک سے بیمار کو پریشانی ہو، بوڑھے کو پریشانی ہو، بیمار کو پریشانی ہو۔ آج تم کہتے ہو ہم ستائے جا رہے ہیں، ہم مارے جا رہے ہیں، ہم کاٹے جا رہے ہیں، ہمیں ستایا جا رہا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی کی بہار ہے، ہاتھ اٹھاؤ گے، یہ کرو گے، وہ کرو گے، سب کچھ کرو گے، اللہ اللہ دوسروں کو آئیڈیل بناتے ہو، ان کی برابری کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ ان کی برابری مت کرو، بلکہ تمہارا حال یہ ہونا چاہیے، دنیا والوں کو بتاؤ میرا نبی شانتی والا ہے اور شانتی کا درس دیتا ہے۔ جب پلتا اور سنبھل کی سرزمین سے جلوس نکلے، جب گلیوں سے جلوس نکلے، اللہ اللہ، تمہاری زبانوں پر نبی پر درود شریف کے ترانے ہو، تمہاری زبانوں پر نام نعت نبی ہو، تمہاری زبانوں پر اللہ اکبر کی صدائیں ہو، تمہارے ہاتھوں میں ہرے جھنڈے لگے ہو، تمہارے ہاتھوں میں دین کا پیغام پہنچایا جائے۔ جس نبی کا جلوس نکالا جا رہا ہے اس نبی نے یہ فرمایا کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ جس نبی کا جلوس نکالا جا رہا ہے اس نبی نے فرمایا کہ سود نہیں کھانا چاہیے۔ جس نبی کا جلوس نکالا جا رہا ہے، جن کی آمد کا جشن منا رہے ہیں، اسی نبی کا حکم ہے کہ اپنے ماں باپ کو نہیں ستانا چاہیے۔ اگر ماں باپ ناراض ہیں، ایک جلوس نہیں پوری زندگی جلوس نکالتا رہے، کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ جس نبی کا جلوس نکالا جا رہا ہے اس نبی نے بتایا کہ بزنس کیسے کرنا، تجارت کیسے کرنی ہے۔ جس نبی کا جلوس نکالا جا رہا ہے اس نبی نے فرمایا کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے، اس نبی نے فرمایا دھوکہ نہیں دینا ہے، اس نبی نے فرمایا کہ اپنی پہچان کو کھونا نہیں ہے، اسلامی تشخص کو باقی رکھنا ہے۔ اس نبی نے ارشاد فرمایا شراب سے دور رہنا، جوئے سے دور رہنا ہے۔ اس نبی نے ارشاد فرمایا زنا سے دور رہنا ہے۔ اس نبی نے ارشاد فرمایا ماں باپ کی ناراضگی سے دور رہنا ہے۔ اس نبی نے ارشاد فرمایا منافق کی 3 علامتیں ہیں، جب بولے تو جھوٹ بولے۔ اس نبی نے ارشاد فرمایا منافق کی علامت یہ ہے کہ وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ اس نبی نے ارشاد فرمایا جس کا جلوس نکالا جا رہا ہے جب امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ اللہ اللہ، اس نبی نے فرمایا دلالی نہیں، کرپشن نہیں، کسی کا مارا نہیں جائے گا، کسی کو ستایا نہیں جائے گا، کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ دنیا والوں کو بتاؤ ہم جس کا جلوس نکال رہے ہیں اس کا پیغام یہ ہے، اللہ اللہ، جب گلیوں میں چلو تو سینہ تان کے نہیں، نظریں جھکا کے چلو۔ دنیا کو بتاؤ اس نبی نے ارشاد فرمایا ہے کسی اجنبی عورت پر اگر دھوکے سے بھی نظر چلی جائے تو نظر ہٹا لو۔ دنیا والوں کو بتاؤ اس نبی نے ارشاد فرمایا ہے کیسے چلنا ہے، کیسے کھانا ہے، کیسے پینا ہے۔ اس نبی نے فرمایا ہے جب اس شان کے ساتھ میں تم جلوس نکالو گے تو بستی والے لوگ کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے ارے 15ویں صدی کا مسلمان ایسا ہو تو پھر آمینہ کا لال کیسا ہوگا، محمد رسول اللہ کیسے ہوگا۔ اور اگر یہ کام نہیں ہے تو پھر کام خراب۔ خدا کا واسطہ آپ دین پر مضبوطی کے ساتھ عمل کریے، سچے پکے مسلمان بن جائیے۔ اپنی ماں بہنوں سے گزارش کروں گا، ارتداد کی طرف ہماری بہن بیٹیاں بہت جا رہی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ ہاتھ جوڑ کر آپ سے گزارش ہے، ایمان اور عقیدے سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ اس دور کو ترقی یافتہ کہا جاتا ہے، مگر جس دور میں بہن بیٹی کے سروں سے دوپٹے چھین لیے جائیں، جن کے کپڑوں کو شورٹ کر دیا جائے، وہ ترقی کا دور نہیں ہے، وہ تنزلی کا دور ہے۔ جس دور میں بے حیائی کو فروغ دیا جائے وہ ترقی کا دور نہیں، وہ بربادی کا دور ہے۔ اس لیے اپنی بہن بیٹیوں کی عزت کرو۔ بہت ساری خواتین کہتی ہیں صاحب اسلام نے ہمیں 4 دیواری دی ہے، اسلام نے ہمیں پردہ دیا ہے، اسلام نے ہمارے ساتھ باؤنڈیشن لگایا ہے۔ ارے جس اسلام کی بات کر رہی ہو، جب مصطفیٰ تشریف نہیں لائے تھے تمہاری حیثیت کیا تھی، تمہارا اسٹیٹس کیا تھا، تمہاری اوقات کیا تھی؟ عرب کے اندر کچھ قبیلوں کے اندر، سب قبیلوں کے اندر نہیں، کچھ قبیلوں کے اندر بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، بیواؤں کی عزتوں کا جنازہ نکالا جاتا تھا۔ مصطفیٰ تشریف لائے، آمینہ کے لال نے ارشاد فرمایا جس بیٹی کو تم زحمت سمجھتے ہو سنو، فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ آج جو تمہاری عزت تمہارے ماں باپ کے سینوں میں ہے، یہ کسی اور کا اعلان نہیں ہے، مدینے والے مصطفیٰ کا اعلان ہے۔ آج دنیا کہہ رہی ہے بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ، بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ۔
آمینہ کے لال نے 1450 سال پہلے ایک پیغام دیا تھا، بیٹی بچاؤ ڈائریکٹ جنت میں جاؤ، بیٹی بچاؤ ڈائریکٹ جنت میں جاؤ۔ تو بیٹیوں کو عزت، عورتوں کو عزت جو ملتی ہے، جو ملی ہے، وہ مدینے والے مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ خدا کا واسطہ تمہاری آئیڈیل ممبئی کے آوارہ ماحول میں پلنے والی وہ آوارہ نہیں ہے، تمہارا آئیڈیل مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ زہرا ہے، مصطفیٰ کی بیٹی حضرت سیدہ زینب ہے، مصطفیٰ پر اپنی جان کو قربان کرنے والی تمہارا آئیڈیل، تمہارا نمونہ حضرت سمیہ ہے۔ اپنے بچوں کو پڑھائیے، لکھائیے، انہیں مزدور مت بنائیے۔ اگر ہندوستان میں بعزت شہری رہنا چاہتے ہو، اپنے بچوں کے ہاتھوں میں قلم دیجئے، ان کو پڑھائیے، دنیاوی تعلیم بھی دیجئے، اس کے ساتھ ساتھ دین ضرور پڑھائیے۔ اللہ پاک ہم سبوں کو عمل کی توفیق بخشے۔ کلمہ شریف پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، استغفر اللہ العظیم وما علینا